ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں ایک زمانہ تھا کہ وہاں کے لوگوں کے پاس ٹوائلٹ نہ ہونے کا مسئلہ پوری دنیا میں مشہور تھا۔ نومبر 2017 کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ انڈیا میں 7 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے پاس ٹوائلٹس کی سہولت نہیں تھی، مگر پھر بھارت کے موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی نے حکومت میں آنے کے بعد اکتوبر 2014 میں بیت الخلاء یا ٹوائلٹس بنانے کی ایک ملک گیر مہم شروع کی۔ سوچھ بھارت مشن کے نام سے یہ مہم ایک طاقتور تحریک کے طور پر ملک کے ہر علاقے میں پھیلنا شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس مہم نے بھارت کی تصویر ہی بدل کر رکھ دی۔ اس مہم کا مقصد انڈیا کے ہر گھر میں ٹوائلٹ تعمیر کرنا تھا تاکہ کھلے مقامات کو رفع حاجت کے استعمال کے لیے پوری طرح بند کیا جا سکے۔ نومبر 2021 میں ایک رپورٹ سامنے آئی جس میں بتایا گیا کہ بھارت کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بی جے پی کی حکومت پورے ملک میں پچھلے 5 سال میں 10 کروڑ سے زیادہ ٹوائلٹ تعمیر کر چکی ہے۔ انڈیا میں دراصل مذہبی عقائد کی وجہ سے گھر کے اندر بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ بنانا بہت برا اور معیوب سمجھا جاتا تھا۔ کئی ہندوؤں کا یہ عقیدہ تھا کہ گھر ایک پاک صاف جگہ ہے اور جس جگہ کھانا پکتا ہو، کھایا جاتا ہو، وہاں بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ تعمیر کرنا گھر کی پاکیزگی کو نقصان دینے یا ختم کرنے کے برابر ہے۔ اس صورتحال میں گھر کے اندر ٹوائلٹ بنانے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا، مگر نریندر مودی کی حکومت نے اس چیلنج کو کیسے قبول کیا اور پھر اس میں جیت بھی حاصل کی، یہ کہانی بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہی دلچسپ کہانی سنانے جا رہے ہیں، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے فیس بک پیج بھکھن نیٹ ورک ویڈیو کو فالو نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے بارے میں اسی طرح کی دلچسپ ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک پیج بھکھن نیٹ ورک ویڈیو۔ ناظرین گرامی، ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں ٹوائلٹس میوزیم کے بانی بندیشور پاٹھک کہتے ہیں کہ انڈیا والوں کو یہ مذہبی طور پر بتایا گیا تھا کہ گھر کے آس پاس ٹوائلٹ نہیں ہونے چاہیے۔ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک تیر کو کمان میں ڈال کر چھوڑیے، وہ تیر جتنے فاصلے پر جا کر گرے گھر سے اتنی ہی دوری پر مٹی کھودیے، وہاں رفع حاجت کیجیے اور اسے مٹی سے ڈھک دیجیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی نوعیت کے تصورات کے سبب بھارت کے بہت سے علاقوں میں، خاص طور پر چھوٹے چھوٹے قصبوں اور لاکھوں دیہاتوں میں ہندوؤں کے گھروں میں بیت الخلاء نہیں ہوتا تھا اور لوگ اپنی فطری حاجت کی تکمیل کے لیے کھیتوں، جنگلوں اور ویران مقامات کا رخ کیا کرتے تھے۔ عورتوں کے لیے یہ صورتحال اور بھی زیادہ مشکل ہوتی تھی۔ یہ ایک مشکل عمل تھا جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا۔ گھروں میں بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ نہ بنانے کا تعلق غربت سے زیادہ پرانے فرسودہ رسم و رواج اور عقائد سے جڑا تھا۔ بیت الخلاء تعمیر کرنے کی ایک مہم سابقہ حکومت کے دور میں سن 2009 میں بھی نرمل بھارت کے نام سے شروع کی گئی، لیکن وہ بہت زیادہ کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ مودی حکومت کی سوچھ بھارت مہم ایک قومی تحریک کے طور پر شروع کی گئی اور اس کا پہلا مرحلہ 2019 میں اس وقت پورا کیا گیا جب سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں تقریباً 9 کروڑ ٹوائلٹس تعمیر کیے جا چکے تھے۔ مہم کا دوسرا مرحلہ سن 2021 میں شروع ہوا جو 2025 تک جاری رہے گا۔ بھارتی حکومت کے مطابق اب تک ملک کے مختلف علاقوں میں 10 کروڑ 87 لاکھ ٹوائلٹس تعمیر کیے جا چکے ہیں۔ اس مشن کے لیے 28 ارب ڈالر کی رقم رکھی گئی تھی اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے لاکھوں سرکاری ملازمین اور طلباء کی مدد لی گئی۔ اس مہم میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ بہت سے مقامات پر ٹوائلٹس تو تعمیر ہو گئے لیکن وہ پانی کی سپلائی یا نکاسی نہ ہونے کے سبب بیکار پڑے رہے۔ بہت سے مقامات پر ٹوائلٹس کی دیواریں اور چھتیں وغیرہ مضبوط نہ ہونے کے سبب ٹوائلٹس بری حالت میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ وہی پرانے اور مذہبی خیالات ہیں اور بہت سے مقامات پر سبھی سہولیات ہونے کے باوجود لوگ اب بھی کھلے میں ہی رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں۔ بھارت کے معروف کالم نگار پیتر لیکھا چٹرجی کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا، لیکن اس میں ابتدائی طور پر توجہ ٹوائلٹس بنانے پر ہی لگی تھی۔ یہ نہیں سوچا گیا کہ وہاں پانی کہاں سے آئے گا، گندے پانی کی نکاسی کیسے ہوگی، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا اور سب سے بڑی بات یہ کہ لوگوں کو ٹوائلٹ استعمال کرنے کے لیے آمادہ کرنے کے لیے کیا کوششیں کی جائیں۔ اس کے باوجود آج کروڑوں لوگ ٹوائلٹس استعمال کرتے ہیں اور سب سے زیادہ فائدہ خواتین اور لڑکیوں کو ہوا۔ بھارتی خواتین کہتی ہیں انہیں گھر میں ٹوائلٹ بننے سے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ پہلے انہیں جنگلوں میں جانا پڑتا تھا، چھپ چھپ کے جانا پڑتا تھا، بہت زیادہ دقت ہوتی تھی، لوگ آتے جاتے تھے، کتے اور جنگلی جانور آ جاتے تھے اور انہیں بہت ڈر بھی رہتا تھا۔ مگر اب بھارت بھر میں بہت بڑا فرق آ گیا ہے، خاص کر وہاں کی بہو بیٹیوں کی تو زندگی ہی بدل گئی ہے۔
پہلے انہیں سردی کے دنوں میں باہر جانا پڑتا تھا، برسات میں بھی جانا پڑتا تھا، وہاں دوسرے لوگوں کا مل جانا، کتوں کا ڈر، سوروں کا ڈر اور ہر طرح کا ڈر ہوتا۔ اب اس سارے خوف اور ڈر سے آزادی مل گئی ہے۔ حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کی ترجمان شازیہ علمی کہتی ہیں کہ حکومت نے اس مہم کے تحت ملک میں اب تک 10 کروڑ 87 لاکھ ٹوائلٹس تعمیر کیے ہیں۔ اس سے پہلے کروڑوں عورتیں کھلے میں رفع حاجت کے لیے جایا کرتی تھیں۔ سن 2013 سے پہلے بھارت میں 32% بچیاں سکول سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتی تھیں کیونکہ سکول میں ٹوائلٹس نہیں ہوتے تھے، لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے۔ ہاں، اب بھی بہت سے مقامات پر ٹوائلٹس نہیں بنے۔ اتر پردیش کے شیخ پور گاؤں کی ایک خاتون بتاتی ہیں کہ ہم شروع سے ہی باہر جاتے تھے اور اب بھی باہر جاتے ہیں۔ میرا بچہ معذور ہے مگر مجھے سرکار کی جانب سے ٹوائلٹ نہیں دیا گیا، میں بہت پریشان رہتی ہوں، میرے بچے بھی باہر جاتے ہیں۔ لجاوتی کی طرح بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے یہاں مقامی سیاست یا بد انتظامی کے سبب ٹوائلٹس نہیں بن سکے ہیں۔ کئی مقامات پر جو ٹوائلٹس بنائے گئے ہیں ان کا معیار اتنا خراب ہے کہ وہ استعمال کے قابل ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح بھارت کے شیخ پور گاؤں کی ارملا دیوی کہتی ہیں کہ ہم لوگ پہلے بھی کھیت میں جاتے تھے اور اب بھی کھیت میں جاتے ہیں۔ لیٹرین بنی ہے لیکن وہ بالکل بیکار ہے کیونکہ اسے صرف ریت سے بنوایا گیا ہے۔ وہ لیٹرین کچی اینٹ سے بنی ہے تو اس کو بنوانے سے کیا فائدہ؟ اگر حکومت کے لوگ اچھی لیٹرین بنواتے تو ہم اس کا استعمال کرتے۔ اسی طرح بھارت کے شریف آباد گاؤں کے امیش چندر نے کہا کہ یہاں جو شوچالے یعنی ٹوائلٹس بنائے گئے ہیں ان میں کسی قسم کی بھی چھت نہیں ہے، اور اگر کسی کی چھت ہے تو اس میں گڈھے نہیں بنے ہیں۔ صورتحال یقینی طور پر بدلی ہے لیکن اتنی نہیں بدلی جتنی حکومت چاہ رہی تھی۔ آپ کسی بھی دیہات چلے جائیں، لوگ صبح لوٹا لیے ہوئے رفع حاجت کے لیے کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے مل جائیں گے۔ ان سب کے باوجود مودی حکومت کا سوچھ بھارت مشن ملک میں ایک بہت بڑی تبدیلی لایا ہے۔ آج ان گھروں اور علاقوں میں کروڑوں جدید ٹوائلٹس بنے ہوئے ہیں جہاں پہلے موجود نہیں تھے، اور ان میں سے بیشتر استعمال میں ہیں۔ یہ ایک بڑا چیلنج تھا اور حکومت بہت حد تک اپنے مشن میں کامیاب رہی ہے۔ ابھی پچھلے ہی دنوں سولاب انٹرنیشنل کے بانی پندیشور پاٹھک نیو دہلی کی ایمز ہسپتال میں وفات پا گئے تھے۔ ان کی وجہ شہرت ان کی جانب سے سن 1970 کی دہائی کے اوائل میں بنایا گیا ایک سستا ٹوئن پٹ ٹوائلٹ تھا۔ یہ ایک ایسا ڈیزائن تھا کہ جسے اس کے بعد انڈیا بھر میں لاکھوں گھروں میں صاف ستھرے بیت الخلا بنانے کے لیے استعمال کیا گیا، جس سے لاکھوں خواتین کو صفائی کی محفوظ سہولیات تک رسائی میں مدد ملی۔ بندیشور پاٹھک نے 1970 کی دہائی میں سولاب انٹرنیشنل سوشل سروسز کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے ذریعے انہوں نے ملک بھر میں بس سٹینڈ، ریلوے اسٹیشن اور دیگر عوامی مقامات پر بیت الخلا بنائے۔ آج یہ جال پورے ملک میں قابل رسائی بیت الخلا کے نام پر موجود ہے۔ ان کی جانب سے کھلی جگہوں پر رفع حاجت کے تصور کو تبدیل کرنے اور ایک صاف ستھرے ٹوائلٹ کے تصور نے ایک ایسے ملک میں تیزی سے زور پکڑا جو ذات پاک کی تفریق میں جڑا ہوا تھا۔ اپنی زندگی کے دوران انہوں نے بہت سے ممتاز انڈین اور عالمی ایوارڈ جیتے۔ جیسے جیسے ان کی مقبولیت بڑھتی گئی، پریس نے انہیں مسٹر سینیٹیشن اور دی ٹوائلٹ مین آف انڈیا کا نام دیا۔ ایک رپورٹ میں واشنگٹن پوسٹ نے انہیں ایک منی انقلابی کے طور پر بیان کیا اور انہیں 2015 میں اکانومسٹ گلوبل ڈائیورسٹی لسٹ میں شامل کیا گیا۔ بندیشور پاٹھک، جنہوں نے اکثر یہ کہا کہ ان کی زندگی کی ترجیح لوگوں کے لیے صفائی ستھرائی کے مسئلے کو حل کرنا ہے اور یہ کہ مجھے یہ کام اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے زیادہ پسند ہے، ایک اونچی ذات کے برہمن خاندان میں پیدا ہونے والے پاٹھک کہتے تھے کہ بچپن میں بھی وہ اپنے نظریے سے بخوبی واقف تھے اور ذات پات کے نظام کی حقیقتوں میں الجھے ہوئے تھے۔ ان کی موت پر انڈیا کے صدر درویدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ بندیشور پاٹھک نے سن 1968 میں کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کچھ عرصہ مختلف کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھایا، پھر بہار گاندھی 100 سالہ تقریب کمیٹی میں ایک کارکن کے طور پر شامل ہوئے، جہاں انہوں نے بھنگی مکتی سیل میں کام کرنا شروع کیا اور یہیں سے انہیں پبلک ٹوائلٹ کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے سن 1970 میں سولاب انٹرنیشنل کی بنیاد رکھی۔ اس کے تحت انہوں نے کم قیمت پر پبلک ٹوائلٹ بنانے کا کام شروع کیا۔ انہوں نے سن 1970 میں سولاب انٹرنیشنل کی بنیاد رکھی تھی کیونکہ انہوں نے کھلی جگہ پر رفع حاجت کے عمل اور غیر صحت مند عوامی بیت الخلا کو صاف ستھرے بیت الخلا سے تبدیل کرنے کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا۔ ان کی تنظیم کو ملک بھر میں عوامی مقامات پر قابل رسائی بیت الخلا بنانے کا سہرا جاتا ہے۔ یہ کم قیمت بیت الخلا ماحول دوست تصور کیے جاتے ہیں۔ سولاب ماڈل پر بنائے گئے بیت الخلا کو عوامی بیت الخلا کی تعمیر کے میدان میں ایک انقلاب سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے 1968 میں ڈسپوزل کمپوزٹ ٹوائلٹ ایجاد کیا جو کہ گھر کے ارد گرد پائے جانے والے مواد سے کم قیمت پر بنایا جا سکتا ہے۔ اسے دنیا کی بہترین تکنیکوں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ بعد میں سولاب انٹرنیشنل کی مدد سے انہوں نے ملک بھر میں سولاب بیت الخلا بنانے کے سلسلے کا آغاز کیا۔ ان کی تنظیم انسانی حقوق، ماحول
کی صفائی ستھرائی، غیر روایتی توانائی کے ذرائع کی ترقی اور انتظام سمیت فضلہ کے انتظام کے ساتھ سماجی اصطلاحات کو فروغ دینے کے لیے کام کرتی ہے۔ سن 2011 میں انڈیا سمیت کئی ممالک میں بیت الخلاء فراہم کرنے والی غیر سرکاری تنظیم سولاب انٹرنیشنل نے افغانستان میں امریکی فوج کے لیے ایک خاص قسم کا بیت الخلاء بنانے کا منصوبہ بھی بنایا۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے عوامی سہولیات کے شعبے میں کام کرنے والی یہ تنظیم اس سے پہلے کابل میں بیت الخلاء فراہم کرتی تھی، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ خود امریکی فوج نے ان سے اس کے لیے درخواست کی تھی۔ امریکی فوج نے بایو گیس کے خصوصی طریقہ سے چلنے والے ٹوائلٹ کا مطالبہ کیا تھا۔ فوج چاہتی تھی کہ کابل میں ہر جگہ ایسے مؤثر اور سستے بیت الخلاء بنائے جائیں۔ انڈیا میں بیت الخلاء کا انقلاب لانے والے بندیشور پاٹھک نے سال 2014 میں اسمارٹ سٹی اسکیم پر کہا تھا کہ حکومت پہلے بیت الخلاء بنائے اور پھر پیسہ ہو تو اسمارٹ سٹی۔ ایسے شہر میں کون نہیں رہنا چاہے گا جہاں تمام سہولیات موجود ہوں۔ اسمارٹ سٹی پلان بہت اچھا ہے، شہریوں کو خوبصورت بننا چاہیے، صاف ستھرے تمام سہولیات سے آراستہ ماحول دوست شہر بنانے چاہیے۔ اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر آپ اس کا دوسرا رخ دیکھیں تو ہمارے ملک کے کروڑوں گھروں میں پکے بیت الخلاء تک نہیں ہیں۔ میں کہوں گا کہ پہلے تمام گھروں میں بیت الخلاء بنائے جائیں اور پھر اگر پیسہ بچ جائے تو اسمارٹ سٹی بنائے جائیں۔ شہروں کی ترقی تو اچھی بات ہے، لیکن دیہات پر بھی برابر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور انہیں بھی صاف ستھرا بنانا چاہیے۔ ان کے مطابق اگر ہم اسمارٹ سٹی کی بات کریں تو اس کے اپنے فائدے اور نقصانات ہیں۔ نقصان یہ ہے کہ جتنا شہر ترقی کرے گا اتنے ہی درخت کاٹے جائیں گے۔ 24 گھنٹے بجلی کے لیے نیوکلیئر انرجی کا سہارا لینا پڑے گا جس کا اپنا خطرہ ہے، لیکن یہ بھی اچھی بات ہے کہ خوبصورت شہر کون پسند نہیں کرے گا، لیکن اس کے اثرات سے بھی منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ اس بات پر زور دیا جانا چاہیے کہ نئی تعمیرات کے دوران درخت نہ کاٹے جائیں تاکہ ماحولیاتی توازن برقرار رہے، لیکن بڑی تصویر یہ ہے کہ دنیا کے کئی ممالک میں پہلے سے ہی اسمارٹ شہر موجود ہیں، اس لیے اگر اسے انڈیا میں بنایا جاتا ہے تو یہ ایک اچھا اقدام کہلائے گا۔ سولاب انٹرنیشنل نے اس وقت تک کابل میونسپلٹی کے لیے کئی بیت الخلاء بنائے تھے۔ اس وقت سولاب کے سربراہ ڈاکٹر بندیشور پاٹھک نے کہا تھا، ہماری تنظیم نے کچھ سال پہلے کابل میونسپلٹی کے تعاون سے وہاں کچھ بیت الخلاء بنائے تھے، لیکن اس بار امریکی فوج نے ہم سے تعاون کا کہا ہے اور ہماری تنظیم ان کی مکمل حمایت کرے گی۔ ڈاکٹر پاٹھک نے کہا تھا کہ یہ ان کی تنظیم کے لیے فخر کی بات ہے کہ اب دوسرے ممالک بھی ان کی تنظیم کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت سولاب انٹرنیشنل نے انڈیا کے علاوہ جنوبی افریقہ، چین، بھوٹال، نیپال اور ایتھوپیا سمیت دیگر 10 ممالک کو ٹوائلٹ سے متعلق ٹیکنالوجی فراہم کی۔